اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ایک سیریز چل رہی ہے اسماء الحسنی۔ صرف اللہ تعالیٰ کے نام نہیں، آئی تھنک ناؤ وی آر گوئنگ ٹو چینج اٹ اے لٹل بٹ ٹو اپنا رب پہچانیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بڑی ضروری ہے، اپنا نبی پہچاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان۔ ان سے ہمارا رشتہ بڑا آرٹیفیشل ہو گیا ہے، بڑا سپرفیشل ہو گیا ہے۔ درود شریف پڑھتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، ضرورت اور محبت میں بہت فرق ہے۔ اللہ کرے ہم ضرورت سے بڑھ کے محبت تک پہنچ جائیں۔ یہ ایک بات ہے کہ کوئی نیکیاں کمانے کے لیے درود پڑھ رہا ہے، اور یہ کوئی اور ہی بات ہے، محبت کا کوئی اور ہی درجہ ہے کہ آپ درود پڑھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھ سے آنسو نکل رہا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی صرف ایک آیا سکھائی ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آپ کو دیکھتے ایسے ہیں کہ اپنی نظروں سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے۔ کتنی عام سا جملہ ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ اکنالج کر رہے ہیں، ری ایٹریٹ کر رہے ہیں، بول کے بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ کیا ہو رہا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اس درود کے پیچھے، ان آیتوں کے پیچھے کتنا درد ہے، کین وی امیجن؟ ابھی تک تو ہمیں احساس نہیں ہو رہا، جب اللہ تعالیٰ کوئی 2 سال یا 2 مہینے کا رگڑا دلا کے پھر ایک آیا ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے، ایک آیا کا مطلب سمجھ آتا ہے، تو وہ پھر ساری زندگی سنبھال کے رکھتے ہیں ہم۔ میرے نبی کی تو ساری زندگی ویسی ہے کہ ایک ایک آیا وقت کی مناسبت سے اتر رہی ہے۔ کیا کچھ جھیلنا پڑ رہا ہے قرآن کے لیے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ پہاڑ جیسا حوصلہ چاہیے قرآن حاصل کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تو انا اعطیناک الکوثر کا قرض نہیں ادا کر سکتے ہم۔ بچہ قربان ہو گیا، بیٹے کی جان چلی گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ دلاسا دے رہے ہیں۔ دلاسے میں صبر کا حکم نہیں ہے، شکر کا ہے۔ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے، وانحر، قربانی کرتے رہیں۔ ان شانئک ھو الابتر۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو آپ دیکھتے انہیں ریزہ ریزہ ہوتے، خاشعا متصدعا، اللہ تعالیٰ کے روب میں آ کے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اتنا آسان تو نہیں ہے درود، اتنا آسان تو نہیں ہے یہ مقام کمانا کہ اللہ تعالیٰ فرما دیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ درود کے ساتھ بھی ہم نے بڑا زیادتی ہوئی، ظلم ہوا۔ وہی لفظ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، صبح شام اس کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ وہی تو ہے جو تم پہ درود بھیجتا ہے۔ I wonder why this ayah is not as famous as ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ ایک مسلمان کے دل کے ٹکڑے جڑ جاتے اگر اسے پتہ چل جاتا میرا رب مجھ پہ درود بھیجتا ہے۔ وہی لفظ ہے نا، آپ اسے رحمت کیوں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ وہ جو مصیبت میں صبر کر جاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان پہ ان کے رب کی طرف سے صلوات درود ہے، ورحمہ اور رحمت ہے۔ رحمت لفظ ہے نا قرآن میں، ایک انسان اور رب کے درمیان نہ آنے دیں کسی کو۔ رب کہہ رہا ہے کہ درود بھیجتے ہیں تو بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ، تب جب ہم اندھیروں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، گناہوں کے اندھیرے ہوں یا غموں کے اندھیرے، رب چھوڑ تو نہیں جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کیسے تھی صحابہ کرام کو کہ ان کے نام پہ جان دینے کو تیار تھے، کیونکہ ان کا استاد بہت پیارا تھا۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے پر جھکا کے رکھیے گا ان ایمان والوں کے سامنے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ان کی سنہ پہ عمل کرنا ہے تو یہ سنہ تو سب سے پہلے آتی ہے۔ میرے گھر میں سارے ایمان والے، مجھے پر جھکا کے رکھنے پڑیں گے، قرآن سکھانے والے کو اپنے پر جھکا کے رکھنے پڑیں گے۔ کوئی روب، کوئی اتھارٹی کی پوزیشن نہیں، تانے مار مار اسلام نہیں سکھایا جا سکتا۔ نبی پہچانیں گے تو نبی کا طریقہ پہچانیں گے، پھر لوگوں کو دین پہ ویسے ہی لائیں گے جیسے لانے کا حق ہے۔ رب کی پہچان کروا دیں گے، وہ جو الرزاق ہے، وہ جو درود بھیجتا ہے، تب جب ہم گناہ کی دلدل میں ہوں، اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لانے کے لیے۔
یخرجکم، بار بار، ایسا نہیں ہے کہ ایک بار کوئی اندھیرے سے نکل آیا تو اب دوبارہ کبھی جائے گا نہیں. طرح طرح کے اندھیرے ہیں زندگی میں، کسی ایک سے ہم باہر نکل آئے ہوں گے، کسی ایک میں ابھی بھی وہیں اندر اندھیرے میں. نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو لکھنے والے لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے رب کے کرم سے آپ مجنون نہیں ہیں. آسان ہے دنیا سے یہ سننا کہ آپ خدا نہ خواستہ پاگل ہیں. جتنا زیادہ ڈیسنٹ انسان ہے، جتنا زیادہ عزتوں والا ہے، اتنا زیادہ مشکل ہے کسی کا طنز سننا. آپ کو کسی نے ٹیڑھی اور حقارت بری نظر سے دیکھا ہو تو پتہ چلتا ہے اس ایک آیا میں وزن کتنا ہے، اس ایک آیا میں درد کتنا ہے میرے نبی کا، کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا کرتے. فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ ڈٹے رہیے، کھڑے رہیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہ جس نے ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ آفر کیا ہے آپ کو، وہ اپنے وعدے سے مکرا نہیں کرتا. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، یہ جو یقین نہیں رکھتے یہ آپ کو آپ کے کام سے ہلکا نہ کر دیں، یہ آپ کا یقین کم نہ کر دیں. اپنے آپ پہ یقین اکثر ہوتا ہے، آپ اپنے آپ سے سوال کھڑے کرنے لگتے ہیں کہ کیا میں اس ذمہ داری کے قابل بھی ہوں یا نہیں. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو ذمہ داری ان کو دو، امانتیں ان کو دو جو ان کے اہل ہوں. رب کا اصول ہے امانتیں اہل لوگوں کو دینا، تو اس نے آپ کو جو بھی امانت دی ہے آپ کو اہل پایا ہے تو دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امانت دی ہے اس کا اہل پایا ہے تو دی ہے. اپنے بچوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت صرف درود شریف پڑھوا کے نہیں ہوگی. ہمارے بچے بولتے نہیں ہیں کیونکہ ہم انہیں بولنے نہیں دیتے، ورنہ انہیں بڑے اعتراض ہیں اس بات پہ بھی کہ میں پیغمبر کیوں نہیں ہوں، اس بات پہ بھی کہ ان کے ساتھ کوئی فیوریٹزم ہو رہی ہے کیا، اس بات پہ بھی کہ کیا اللہ تعالیٰ باعث ہے ان کی طرف. انہیں کیسے نظر آئے باعث نہیں ہیں. ایک پودے کو اکھاڑا گیا ہے بار بار بچپن سے اس کا دل نرم رکھنے کے لیے، انسانیت کا درد، پوری انسانیت کا دل میں رکھنے کے لیے. آسان تو نہیں ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا، ساری رات کھڑے رہیں سوائے چند حصے کے، تھوڑے حصے کے. بچوں کو ایکسپلین کر دیں گے نا، اگر انہیں اتنا روم دیں گے کہ وہ بات کھلی کر سکیں، سوال پوچھیں گے تو ہم جواب دے پائیں گے کہ بیٹے آپ پیغمبر ہی چاہیے تو ساری رات کی عبادت فرض ہے، پھر آپشنل نہیں ہے جیسے مجھ پہ اور آپ پہ آپشنل ہے. وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہیں 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 میں تو نماز مشکل سے پڑھتا ہوں، ساری رات تو عبادت نہیں ہو سکتی، تو پھر پیغمبری بڑی مشکل ہے، بس یہ پہچان جائیں. یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھ جائیے، اب لوگوں کو خبردار کرنے لگیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، بڑی پیاری آیا ہے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی بھی کام کا بڑا ہونا، مشکل ہونا، اس کے روب میں آ کے کام مت چھوڑ دیجیے گا. سیرہ کی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو رہی ہوتی، پہچان نہیں ہو رہی ہوتی، پھر آپ بھیک مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ جاننا ہے، پہچاننا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کہ یہیں سے سیکھو. یا ایھا المزمل میں کتنا درد ہے. ابھی ہاں قریب ہم اپنے بڑا بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، اس کی تیاری کے لیے ساری رات کھڑے رہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، بی پیشنٹ اوور what they say. اتنا آسان ہے کہ آگے نکل جائیں. ہمیں تو پتہ ہے آج سے 10 سال پہلے بھی بولی گئی باتیں کانوں میں گونجتی ہیں، رات کو سونے نہیں دیتی، یاد آ جائیں تو آپ کچھ جگہ نہیں مل رہی ہوتی کہ کہاں جائیں، سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی، غم سے بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی. لفظ کتنے بھاری ہیں. وَاصْبِرْ، ڈٹے رہیے، کھڑے رہیے. کتنی بار حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ غم آپ کی جان لے لے گا. اس آیا کا درد تو پہچانے. پیغمبر ہونا آسان نہیں ہے. یہ رتبہ پانا کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے تمام فرشتے اور تمام انسانیت کو حکم کے درود پڑھیں، آسان نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہمارا رشتہ ضرورت سے، عقیدے سے آگے نکل کے محبت کا ہو جائے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے لگ جائیں اس یقین کے ساتھ کہ میں ان جیسا بن سکتا ہوں. بس کر دیں گے جھوٹ کے، وہ تو بہت اعلیٰ، ہم تو نہیں ہو سکتے، تو پھر ان کے پیغمبر ہونے کا کیا فائدہ؟ ہم نے تو ان کی پوری محنت کو ملٹی پلائی بائی 0 کر دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے ان کو فالو کرو،
تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہم سے فالو نہیں ہوگا، یہ تو بڑا ظلم ہے. اپنے بچوں کو یہ ظلم رٹوا دیا ہے ہم نے. پیغمبر تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں صحابہ کرام جیسے بھی نہیں. عقیدت عاجزی سمجھ آتی ہے، لیکن وہ جو یقین ہو گیا ہے نا کہ نہیں ہو سکتے ان جیسے، آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو کیسے ہوں گے، رستہ تو پکڑیں گے. ساری زندگی میرے نبی نے کسی کو نہ نہیں بولا. ایک دن کسی کو نہ بول کے دیکھیں کتنے نقصان ہوتے ہیں، واقعی میں ہوں گے. پھر کتنا بڑا جگر ہے کسی کا، کتنا بڑا حوصلہ ہے. وہ جو سٹیٹس ہے، وہ جو رتبہ ہے، وہ کمایا گیا ہے، اس رتبے کی عزت کرنی ہوگی. ضرورت سے کے رشتے سے بڑھ کے محبت، اور محبت ہو جہاں عزت ہو، خاص طور پہ اپنے بچوں میں. ورنہ ہم انہیں ہیرو ریپرزینٹ نہیں کر پائیں گے. انہیں لگے گا کوئی ایک انسان ہے جو مسواک کرتا ہے، اسمائل کرتا ہے، کنگھی کرتا ہے، ٹخنے سے اوپر پانچے رکھتا ہے، دیٹس اٹ. اتنا ہی دین تو پہنچا ہے ہم تک. اللہ کرے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے پہچان جائیں جیسا پہچاننے کا حق ہے، اور ہماری زبان پھر ہر وقت درود پڑتی رہے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.